اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ان اللہ اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ اعداء اجمعین من یوم عداوتہم علی قیام یوم الدین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین اکرام، نہایت واجب الاحترام عزاداران کربلا، جتنے مکاتب فکر کے علماء اور میرے بہن اور بھائیوں، جس نے مجھے سنا اب تک، جو میرے ساتھ ہے پہلی خطابت سے لے کے اب تک اور اب سے آگے جتنی بھی میری زندگی ہے، جتنا وقت ملتا رہے گا میرے ساتھ رہے گا، دعا ہے اللہ رب العزت نبی اور نبی کے اہل بیت کے صدقے اور اس پاک کلام کے صدقے جو پڑھی جا رہی ہے روزانہ اس کلام پاک میں، قرآن مجید کی ان عرفات کے صدقے جو اہل بیت کی میراث رائی میں اللہ نے قصیدہ پڑھا ہے، ان کے اور ان کے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو آباد و شاد رکھ اور ان کو کامیابی عطا فرما، خاص کر اسٹوڈنٹ بچے بچیاں ان کو اچھے نمبروں سے پاس ہونے کی توفیق عطا فرما، الہی آمین یا رب العالمین۔ تو میں نے جو آج کا جو خطابت ہے کشتی نوح پہ چل رہا تھا، کل میں نے بتایا تھا کہ 80 سوار ہوئے اور 80 بچ گئے، پوری دنیا غرق ہو گئی۔ اللہ نے پوری دنیا پہ اعلان کر دیا، ساری دنیا غرق کر کے نئی دنیا آباد کی۔ یہ مقام جودی پہاڑی پر جا ٹھہری، عراق میں وہ علاقہ ہے، میں زیارت کر کے آیا ہوں جگہ، اور وہاں پہ ٹھہری اور اس میں سے اولاد آدم میں سے پھر 2 نسلیں بنی، حام اور سام، جسے 9 غزے پیر کہتے ہیں۔ 9 غزے پیر یہ انڈیا کو جائیں تو واگا بارڈر سے آگے 40 میل دور ان کی 40-45 قبریں ہیں۔ تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ سلام علی نوح فی العالمین۔ سورہ صفات کی کل میں نے 79 نمبر آیت سے 83 نمبر تک آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج اس کی ترجمہ اور تفسیر پیش کرتا چلوں۔ اللہ نے اعلان کیا سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو مجھ اللہ کا نوح نبی پر سارے عالمین میں سے۔ کتنا بڑا سلام ہے! عام بہت بڑا آدمی کسی کو سلام کر دے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، جس کو اللہ سلام کر رہا ہے، نبی کتنی عظمت والا ہوگا نوح نبی کو۔ انا کذالک تجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ 79 نمبر آیت کے بعد میں نے 80 نمبر آیت کی تلاوت کی، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ آگے 81 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان من عبادنا المؤمنین، وہ میرے خاص مومن بندوں میں سے تھے۔ اللہ نے گواہی دے دی کہ مومن بندوں میں سے تھے نوح نبی، تو اللہ مومنوں کو سلام کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس کا فقہ، اس کا مذہب کیا ہے، نوح نبی کا مذہب اور فقہ کیا ہے۔ قرآن میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اصل حق میں یہ 73 فرقے بنے ہیں، ان میں سے حق کا فرقہ کون سا ہے، حق کا مذہب کون سا؟ آج میں یہ بتانے جا رہا ہوں۔ جس نے میری آج کی خطابت سنی اس کی طبیعت اور نیت میں یہ ضرور فرق آئے گا کہ ہم کس فرقے کے ساتھ ہیں۔ اپنے فرقے کو پہچانیے اور قرآن کھولیں۔ سورہ صفات کی آیت پڑھ رہا ہوں، 79، 80، 81، 82، 83 تک میں پڑھوں گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فرقہ اصل میں حق والا کون سا ہے۔ کیونکہ میری جو آج کی خطابت ہے یہ موضوع چل رہا ہے نبوت اور کشتی نوح کی قرآن سے مثال دے کر فرقہ آج بتا رہا۔ آج کا موضوع یہ رہے گا کہ قرآن میں نوح کی کشتی کا فرقہ کون سا، کشتی والوں کا، نوح میں جو بچ گئے تھے، نوح اور نوح کے ساتھی صحابہ نوح، ان کا فرقہ کون سا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے انا عبادنا المؤمنین، وہ میرے خاص عبادت گزار مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، آخر کار ہم نے سب کو ڈبو دیا۔ پوری دنیا پہ کشتی نوح بچ گئی، 80 بچ گئے، حضرت نوح بچ گئے اور ساری دنیا ڈبو دی۔
پھر نئے سرے سے دنیا آباد کی، اور اللہ نے اعلان کر کے کائنات میں دنیا والوں کو بتایا کہ اصل فرقہ حق کا کیا ہے۔ ہم نے وہ حق والے فرقے کی تائید کرنی قرآن کے ذریعے۔ اگر آپ نے تائید نہ کی، اس فرقے کو کافر کہا، تو آج آپ دیکھیں گے کس کو کافر کہہ رہے ہیں فرقے میں سے۔ آج قرآن کے منکر بھی ہو جائیں گے، قرآن کے منافق بھی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نوح نبی پر جو اللہ سلام کر رہا ہے، اس بات کے منافق اسمان کے منکر ہونے کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم جو قرآن کی ایک آیت سے تکذیب کرتا ہے، ایک آیت سے منہ موڑتا ہے، وہ کفر کی پستی میں چلا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بچائیے، میرا پیغام سنیں، حق کا پیغام ہے، قرآن کھول لیں، بڑے سے بڑا عالم بٹھا لیں، اسے بولیے یہ ترجمہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اگر مسئلہ ہو تو کمنٹس کریں۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، 83 نمبر آیت، 82 نمبر ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ، آخر کار ہم نے سب کو ڈبو دیا۔ وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اللہ نے تمام فرقے، تمام ادیان جو غلط بنائے ہوئے تھے بت پرستوں نے ختم کر کے ایک دین، ایک فرقہ رکھا۔ وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بھی اسی شیعوں میں سے تھے، اسی گروہ میں سے، انہی کو ماننے والوں میں سے تھے۔ تو پتہ چلا حضرت ابراہیم کا دین بھی شیعہ، نوح کا دین بھی شیعہ، 80 کا دین بھی شیعہ۔ تو اس کا ترجمہ پڑھیں، وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم شیعوں میں سے تھے، نوح کے انہی شیعوں میں سے تھے۔ تو ابراہیم کا دین ہم نے اپنایا۔ ابراہیم کا دین دین مصطفیٰ ہے۔ جب پہلا نکاح حضرت عمران نے بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سے، ملکۃ العرب سے، پاک نبی کا پڑھا، تو اس میں یہ دعا، پہلا خطبہ یہی تھا، ابھی قرآن نہیں آیا، خطبہ یہی تھا کہ اے اللہ الحمدللہ الذی، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں آپ نے دین ابراہیم پر رکھا۔ ہائے ہائے، کتنا بڑا فیصلہ ہو گیا کہ دین ابراہیم پر خاندان بنو ہاشم تھا، عبد المطلب تھا، عبد المطلب کے بعد اس کے 10 بیٹوں پہ، اور پھر اس میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور علی المرتضیٰ کا عمران کے گھر میں نور۔ ان دو نوروں سے عقد ہونے کے بعد پہلا عقد ان کا عرش پر جواب آیا کہ دنیا کہتی جوڑے عرش پہ بنتے، ایک ہی جوڑا بنا ہے، پاک زہرا سلام علیہا کا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اور علی المرتضیٰ کا، یہ 2 جوڑے عرش پر بنے ہیں۔ ایک جوڑا جس کا اللہ نے قانون بنا کے کہا کہ میں نے عقد کر دیا ہے اپنی پاک منیر بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا کا علی المرتضیٰ سے، معراج پہ ایک پہ دیے زہرا، دوسری پہ میں نے پچھلا واقعہ پڑھا ہے، دوسری پہ عقد کے لیے منگوایا۔ تو پھر جو اس کا دوسرا عقد تھا، جزوی عقد، پاک نبی نے اپنے ہاتھوں سے رخصت فرمایا، یہ جوڑا بنا۔ ان کی اولاد میں سے علی المرتضیٰ، پاک فاطمہ زہرا، ان کی اولاد میں سے پہلے دوسرے امام ہیں، پہلے امام علی المرتضیٰ، دوسرے حسن مجتبیٰ، اور تیسرے امام حسین علیہ السلام شہدائے کربلا۔ یہ کل جو ہے انشاءاللہ میرے ساتھ رہی گا خطابت میں، کل شہدائے کربلا کی دوسری کشتی، یعنی 2 بری و بحری، ایک کشتی ایک سواری ہم نے پڑھ دی، اور کل انشاءاللہ دوسری خشکی کی سواری پڑھیں گے، اور یہ حصہ نبوت کا، اور کل انشاءاللہ خشکی کی سواری بتائیں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔